بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے زرشے کے قریب بٹھایا گیا تو اسے ایسے لگا جیسے وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے۔ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، وہ اس کی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اس کے بچپن کی چاہت تھی، اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی جو آج اس کی ہو رہی تھی ہمیشہ کے لیے، اور وہ اسے اپنی دنیا میں لے کر جانے والا تھا۔ ان سب سے بہت دور اسے اپنوں سے دور جانے کا دکھ تو تھا، لیکن زرشے کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کی خوشی بھی بہت تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ دلہن بن کر اس پر بے تحاشا نور آیا تھا۔ اس کے ساتھ بارات میں بہت کم لوگ شامل تھے کیونکہ زرشے کے گھر میں زیادہ باراتیوں کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور دادا جان نے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بارات کا انتظام کروایا تھا۔ صرف ان کے گھر کے ہی لوگ تھے جو کہ بارات لے کر آئے۔ وہ جعفر اکبر خان پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ بس اپنے پوتے کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے جو کہ وہ کر چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پوتے نے اس خواہش کو ان کے سامنے ظاہر کرنے میں بہت وقت لگا دیا تھا، جس کی سزا وہ اسے دینے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کسی بھی پوتے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ زراور کے اس قدم سے انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی۔ زرشے کی رخصتی کے وقت ماحول بہت زیادہ سنجیدہ اور افسردہ ہو گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی رسم ادا نہیں کی گئی تھی، ان کی طرف سے کوئی بہن شامل نہیں تھی، تو سالی کی بھی کوئی رسم ادا نہیں کی گئی تھی، جس کا عنایا کو بہت دکھ بھی تھا۔ اگر آج اس کی اپنی شادی نہ ہوتی تو یقیناً وہ یہ رسمیں بڑھ چڑھ کر کرتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ اسے کمرے کی حد تک محدود کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کچھ بہت ہی سادگی سے کیا گیا۔ زرشے کے بابا بہت زیادہ اداس تھے، جبکہ اس کی ماں بھی اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگتی اسے رخصت کر چکی تھی، جبکہ اس کے بھائی کو پوری ویڈیو دکھائی گئی تھی تاکہ وہ بھی پوری طرح اپنی بہن کی شادی میں شرکت کر سکے۔ لیکن ایک بات زراور بہت زیادہ نوٹ کر رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ دادا جان نے 2-3 بار شناور کو مخاطب کیا تھا، لیکن وہ نہ تو ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی ان سے بات کر رہا تھا۔ یقیناً ان سے خفا تھا، اور یہ بات بہت غلط تھی۔ زراور اپنے کیے کی سزا کاٹنے جا رہا تھا، اس میں دادا جان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ زراور سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس کی محبت کے خاطر ہی تو وہ ان کی من چاہی لڑکی کو اس کی دلہن بنانے کو تیار ہو گئے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اس کی بارات میں بھی اس کے ساتھ یہاں تک آئے تھے تاکہ زرشے کی عزت پر کسی طرح کا کوئی سوال نہ اٹھے، کل جعفر اکبر خان کو کسی کا جواب دینا ہونا پڑے۔ اور ایسے میں شناور کا اتنا زیادہ ناراض ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے شناور کو سمجھانا تھا، اس لیے وہ زرشے والی گاڑی میں جانے کے بجائے شناور کے ساتھ اس کی گاڑی میں آیا تھا، جس میں مکرم بھی تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دادا جان تمہارے گھر آنے پر بہت خوش ہیں، خبردار تم نے واپس جانے کی بات کی۔ وہ اسے یہ بات سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا کہ دادا جان سے بہت برا رویہ رکھ رہا ہے۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ شناور عنایا کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، اس کا ویزا، ٹکٹ، ہر چیز وہ ارینج کر چکا تھا۔ ایک تو پہلے ہی زراور دادا جان سے دور جا رہا تھا، اور ایسے میں شناور بھی یہی کام کرنے والا تھا۔ پہلے جو بھی تھا، اسے بنا کسی غلطی ان لوگوں نے اس پر یقین نہ کرتے ہوئے بے بنیاد الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے شناور دور چلا گیا تھا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ شناور جب دل چاہے وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ دادا جان نہ جانے کتنے سال تک اس بات کا دکھ مناتے رہے تھے کہ ان کا پوتا ان کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کے واپس آنے پر وہ کتنا خوش ہیں، اس سے بہتر کون جانتا تھا؟ اور وہ ایک بار پھر سے جانے کی بات کر رہا تھا، اور اس کی یہ بات کم از کم زراور کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اسے ایسی غلطی کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دینے والا تھا، لیکن شناور تو اپنی مرضی کا مالک تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا تو یقیناً اس نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا، لیکن زراور ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، جبکہ مکرم اس کا خوب ساتھ نبھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دادا جان کو میری شرط ماننی پڑے گی، وہ تمہیں گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یقیناً وہ دادا جان کے سامنے گھر چھوڑنے کی بات کر چکا تھا، تبھی تو وہ اتنے پریشان تھے۔
ان کی پریشانی پہلے تو وہ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن ان کی بار بار شناور سے بات کرنے کی کوشش نے اسے ساری بات سمجھا دی تھی۔ بارات واپس حویلی پہنچ چکی تھی۔ یہ سب کچھ جتنا وہ خوشی سے کرنا چاہتا تھا اتنا ہی عجیب طریقے سے ہو رہا تھا۔ شناور اپنی ضد پر قائم تھا، جبکہ دادا جان اپنی جگہ پر مجبور تھے، اپنے کسی پوتے کے ساتھ انصافی نہیں کر سکتے تھے۔ زراور کو معاف کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ مخزن کی غلطی کو بڑا قرار دے رہے تھے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ زراور نے کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں کی تھی، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا، جو کہ ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہرگز نہیں تھی، اور اس بات کو زراور بھی بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ دولہا اور دلہن کو کرسی پر بٹھایا گیا، جبکہ دوسری کرسی پر وہ بھی آرام سے آ کر بیٹھ گیا۔ جب اچانک اس کے ساتھ والی کرسی پر انائش بیٹھ گئی۔ انائش بھابھی، اب آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتی، ادھر میری بیوی بیٹھے گی، اس نے بڑی عقل سے کہا تھا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ سامنے کر دیا۔ جی ہاں، میں یہاں ہرگز نہیں بیٹھوں گی، لیکن یہاں آپ کی بیوی کو بیٹھنے کے لیے بھی ٹیکس دینا پڑے گا، اور وہ ٹیکس ادا کریں گے آپ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی یہاں بیٹھ سکے تو ذرا اپنی جیب ہلکی کریں۔ ویسے یہ رسم ہوتی ہے، میرا اس رسم کو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ کی بیوی نے کہا کہ ہم آدھے آدھے پیسے لیں گے، تو پھر میں نے سوچا کہ اچھی رسم ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں تو کر لینی چاہیے۔ اس نے دانتوں کی بھرپور نمائش کی تھی، جبکہ پاس کھڑا مکرم مسکرا دیا تھا۔ محترمہ، آپ کا شوہر بہت امیر ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے آپ کو پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو بہت سارے پیسے دے گا، اس نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن اندر سے اچھا خاصا بے چین ہوا تھا۔ اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹیکس دینا پڑ رہا تھا، یہ تو ناانصافی تھی۔ میرے شوہر کتنے امیر ہیں کتنے نہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی یہاں بیٹھے؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو اٹس اوکے۔ ویسے وہ کمرے میں بہت خوش ہے، اس نے ایک بار پھر سے اپنی بات مکمل کی تھی اور ٹھیک سے اپنا لہنگا پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیے تھے، جو کہ کم از کم انائش کے لیے تو بہت کم تھے۔ انایا جیسی انمول لڑکی کے لیے وہ اسے بس چند ہزار میں ٹرکانے والا تھا، ہرگز نہیں۔ اس طرح تو اس کے حصے میں بہت کم پیسے آنے والے تھے، جو اسے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھیں، نہ تو آپ کی بیوی کو یہ کرسی ملے گی ان پیسوں سے، اور نہ ہی آپ کو آپ کی بیوی۔ وہ چہرہ پھیر کر بولی تھی، مکرم تیری بیوی بہت بھوکی ہے، اسے پیسے دے، مجھے میری بیوی چاہیے، اس نے غصے سے مکرم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر مکرم نے سفارشی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں یہاں سے بالکل بھی نہیں اٹھنے والی مکرم شاہ، میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، میری اور انایا کی ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کے مطابق مجھے آدھے پیسے دینے والی ہے، تو میں یہاں سے تب تک نہیں اٹھوں گی جب تک یہ اپنی جیب ہلکی نہیں کرتے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ جس پر مکرم نے شناور کو دیکھا، جو اپنی خالی جیب اس کے سامنے کر چکا تھا۔ اس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مجبوراً مکرم کو اپنی ہی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کر اس کے حوالے کرنا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ میں آئے سارے پیسے اس کے حوالے کر دیے، جس پر وہ خوش ہو کر فوراً اٹھ گئی تھی، اور آخرکار تھوڑی ہی دیر میں وہ دلہن کی طرح سجی اس کے دل کی دھرتی پر قدم رکھتے آگے بڑھ رہی تھی، اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اس کی دلہن بنے گی، یہ لڑکی کبھی بھی اس کی زندگی میں شامل ہو گئی، لیکن ان 4 سالوں میں اس نے اس رشتے کو لے کر بہت کچھ سوچا تھا، اور آج اس کی سوچ پر وہ پوری اتر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا انایا زیادہ خوبصورت ہے یا کم، لیکن اس کے لیے اس وقت شاید انایا کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے اوپر کی طرف قدم اٹھانے پر وہ فوراً اٹھا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ یہ سب کچھ بالکل غیر ارادی ہوا، اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا، لیکن اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر اسے لگا کہ اسے سہارا دینا بہت ضروری ہے، اور وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے اس کا سہارا ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی تھی، پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اسٹیج پر چڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا کرسی پر
پہلے اسے بٹھا کر وہ خود اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس وقت اس کی سوچ صرف اور صرف عنایا کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا نہیں پا رہا تھا، جس کا احساس مکرم نے اس کی گردن ہاتھ سے پکڑ کر سامنے کی طرف کر کے دلایا تھا، لیکن وہ شرمندہ ہرگز نہیں ہوا تھا بلکہ مسکرا دیا تھا، اور بار بار اس کی نگاہیں عنایا کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس کا نیا روپ دیکھ کر بہت عجیب محسوس کر رہی تھی کہ اس طرح عجیب قسم کی حرکتیں کیوں کر رہا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس وقت یہ سب کچھ اسے شناور کی بالکل کسی چال کی طرح لگ رہا تھا۔ شاید وہ یہ سب کر کے اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کی شادی میں اس کی ضرورت سے زیادہ ہی مرضی شامل ہے، لیکن وہ بھی ایسے بیٹھی تھی جیسے ان سب چیزوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے اپنے کانپتے وجود پر بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ چیزوں پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ بار بار اسے گہری نگاہ سے دیکھتا اچھا خاصا کنفیوز کر رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ اس نے آخر تنگ آ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بلکہ گھورتے ہوئے کم آواز میں کہا تھا۔ لڑکیاں تو بہت دیکھی ہیں، لیکن تم جیسی خوبصورت لڑکی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ سب بیوٹیشن کا کمال ہے، ورنہ تمہاری شکل تو میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ وہ اتنی پیاری تو ہرگز نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہ تمہارے نقش کو کتنے خوبصورت طریقے سے نکھارا ہے، ماننا پڑے گا۔ بیوٹیشن کا کمال ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ بیوٹیشن کا کمال ہے، بالکل اس نے میری آنکھیں اتار کے درمیان والی جگہ پر لگا دی ہیں۔ یہ نقش میرے اپنے ہیں جناب، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں۔ یہ بیوٹیشن کا کمال نہیں ہے، یہ میری خوبصورتی کا کمال ہے۔ اس نے خاص طور پر خوبصورت لفظ پر زور دیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بیوٹیشن پر زور دے رہا تھا۔ یہ میں نے صرف اس کا میک اپ کیا تھا، اس کے نقش تو نہیں بدلے تھے۔ عنایا خوبصورت تھی اور وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور اس کا شوہر اس کی خوبصورتی کا کریڈٹ کسی بیوٹیشن کو دے دے، یہ بات تو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اسی لیے اس نے بنا کوئی شرم و لحاظ رکھے اس پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ بے انتہا خوبصورت ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کو مانے۔ لیکن ان دونوں کی گفتگو دیکھ کر ارسلان صاحب نے شناور کو گھورا، جس پر فوراً اپنے لبوں پر انگلی رکھتا انہیں خاموش ہونے کی گارنٹی دے چکا تھا، جبکہ عنایا نے تو باقاعدہ شناور کو خاموش کروانے پر فلائنگ کس سینڈ کی تھی، کیونکہ وہ اس کی ٹیم میں تھے۔ رات تقریباً 8:30 بجے کا وقت ہو چکا تھا اور اب زراور گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ سب باری باری اس سے مل رہے تھے۔ عنایا تو اس کے گلے لگ کر بہت سارا رو رہی تھی۔ وہ زرشے کے ساتھ رہ کر بہت آگے تک کا سوچے جا رہی تھی، اور یہاں وہ جا رہی تھی۔ 4 سال کوئی چھوٹی مدت ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو کتنا خوش تھی کہ وہ ساری زندگی اپنی سہیلی کے ساتھ رہے گی، لیکن یہاں سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ زراور کی ایک غلطی اسے اس سے دور لے جا رہی تھی۔ شناور تو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اس سے مل کر وہ کہیں نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے جاتے 2-3 دفعہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ واپس سامنے نہ آیا، کیونکہ اس نے اسے قسم دی تھی کہ اب وہ دادا جان کو تنگ نہیں کرے گا اور نہ ہی واپس جانے کے بارے میں بات کرے گا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ ایسی کسی قسم کو وہ نہیں مانتا۔ وہ گھر واپس اپنے بھائی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا، اس کے بغیر رہنے کے لیے نہیں۔ اگر وہ زرشے اور زراور کو گھر سے باہر نکال رہے تھے تو عنایا اور شناور بھی جائیں گے، اور وہ اب تک اپنی ضد پر قائم تھا اور ان کی کسی بات کو نہیں مان رہا تھا۔ زراور کا سارا سمجھانا ویسٹ ہو چکا تھا۔ دادا جان اس سے ملنے نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ خود ہی ان سے ملنے کے خاطر ان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اس سے خفا تھے، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ ان سے ملے بنا چلا جاتا۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں غلطی سراسر اس کی اپنی تھی، تو ایسے میں وہ کسی اور کو سزا نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا دادا جان شناور کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو وہ ان کی پریشانی کو بھی دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے جاتے جاتے ان سے ملنا بہت ضروری تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا انسان تھا، لیکن اس کی چھوٹی سی غلطی اسے اس کے اپنوں سے دور کر رہی تھی۔ اس نے جلد بازی میں ایک قدم اٹھایا تھا جو اس کے لیے بہت برا ثابت ہوا تھا، لیکن
یہ بھی زندگی کا ایک رنگ تھا، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اگر زندگی میں اتار چڑھاؤ نہ ہو تو زندگی جینے کا مزہ بھی نہیں آتا۔ دادا جان کے فیصلے پر اس نے کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ مکرم کے کہنے پر انائش نے دادا جان سے بات کرنے کے بارے میں بھی سوچا تھا، لیکن اس نے انہیں منع کر دیا۔ یقیناً دادا جان انائش کی بات ضرور مانتے، کیونکہ وہ اپنے پوتوں سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ مقسم کے ساتھ ناانصافی تھی۔ اس نے بھی کہا تھا وہ دادا جان سے بات کرے گا، اگر وہ اس کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ انہیں سمجھائے گا کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن اس نے اسے بھی منع کر دیا تھا۔ سب لوگ اس سے خفا ہو رہے تھے، لیکن وہ اپنے دادا جان کے انصاف پر کسی طرح کا کوئی سوال نہیں دے سکتا تھا۔ اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو دادا جان اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر سے کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا دادا جان بھی اسے گھر سے نکال کر خوش تو ہرگز نہیں ہیں۔ شاید وہ اپنا دکھ خود تک رکھنا چاہتے تھے، جس طرح سے اس کا باپ خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھا تھا، بالکل اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو کمرے کی حدود تک رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ ان سے ملے بنا نہیں جا سکتا تھا۔ پہلے تو ارسلان شاہ سے مل کر آیا تھا، وہ بہت زیادہ دکھی ہو رہے تھے، لیکن اس نے انہیں بہت حوصلہ دیا تھا اور پھر دادا جان کے کمرے میں آ گیا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے خود ہی دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دادا جان کرسی پر بیٹھے نہ جانے کون سی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسے کمرے میں دیکھنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں بولے تھے، بس اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ مسکرا کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ دادا جان، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت خفا ہیں، میری غلطی چھوٹی بھی تو نہیں ہے نا، لیکن میرے گھر سے جانے کی وجہ سے سب لوگ اداس ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ پیار کرتے ہیں، شناور بھی ضدی ہو گیا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے وہ بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً نہیں پتہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کا پوتا اتنا کیوں بگڑ گیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس پر غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس پر حق جتانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے اس پر اس بات کا اقرار کر دیا ہے کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کے بنا نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اس کا روٹنا ڈرا دیتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ دوبارہ آپ کو چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ لیکن دادا جان، میری ایک بات پر غور ضرور کیجیے گا، وہ آپ کا پوتا ہے اور آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ ایک بات کہوں، وہ ڈرتا بھی ہے آپ سے، آپ کے حکم کو رد نہیں کر سکتا۔ بس اسے پتہ چل گیا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے بلیک میل کر سکتا ہے، اسی لیے اپنی منمانی پر اترا ہوا ہے۔ لیکن آپ اگر اس کو اپنا اصل روپ دکھائیں گی نا تو ساری اکڑ نکل جائے گی جناب کی۔ بس آپ اپنے پرانے سٹائل میں واپس آ جائیں۔ اسے نا آپ کی کمزوری پتہ چل گئی ہے، اسی لیے سر پر چڑھتا جا رہا ہے۔ جب آپ اس سے واپس سر سے اتاریں گی نا، عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ اب میں چلتا ہوں، بہت زیادہ وقت لے لیا ہے۔ میرا جانا مناسب رہے گا، ویسے ولیمہ نہیں کروایا آپ نے، میرا کوئی بات نہیں، میں جب 4 سال کے بعد 2 بچوں کے ساتھ واپس آؤں گا نا تب کروا دینا۔ وہ بے حد نرمی سے ان کے دونوں ہاتھوں کو چومتا ان کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ دادا جان کتنی دیر اس کی چھوڑی ہوئی راہ کو دیکھتے رہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے زراور ان کا سب سے سمجھدار اور وفادار پوتا ہے۔ مکرم ان کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، لیکن زراور ان کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ ان کے پانچوں پوتے انہیں بہت عزیز تھے، وہ کبھی کسی میں فرق نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ شاید زراور کو کبھی خود سے دور نہ جانے دیتے۔ وہ غلط تھا، اس سے غلطی ہوئی تھی اور اس نے اپنی غلطی کو قبول کیا تھا۔ اگر درشے اسے معاف کرنے کو تیار تھی تو وہ بھی تو اسے معاف کر سکتے تھے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کل سوال اٹھایا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی ان کا بڑا بیٹا ان سے کہہ چکا تھا کہ بابا جان، مقسم بھی آپ کا اتنا ہی پوتا ہے جتنا کہ زراور، دونوں میں فرق مت کیجیے گا، غلطی دونوں کی ایک برابر ہے تو سزا بھی برابر ملنی چاہیے۔ میں 4 سال اپنے بیٹے کے بنا رہا ہوں، وہ اس حویلی سے دور 4 سالوں سڑک پر دھکے کھاتا رہا ہے۔ اس کی غلطی بڑی تھی تو چھوٹی غلطی زراور نے بھی نہیں کی۔ بس یہ وہ الفاظ تھے جو انہیں زراور کو خود سے دور کرنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، زراور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دلہن کے حسین ترین روپ میں وہ سر سے پاؤں تک کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بار بار زراور اسے سر سے پیر تک محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا تو وہ شرما جاتی،
اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہو؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے مخاطب کر بیٹھا۔ کیونکہ میں دلہن ہوں اور دلہن بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس نے مسکرا کر چہرہ جھکاتے ہوئے بہت ملائم انداز میں جواب دیا تھا۔ میں بہک رہا ہوں، میں گاڑی نہیں چلا پاؤں گا، مسئلہ تمہارے لیے ہوگا، اس نے دھمکی دے دی، جس پر زرشی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب اگر وہ دلہن ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ بہک رہے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ گاڑی چلائیں تاکہ ہم گھر پہنچ سکیں۔ اسے لگا کہ کہیں وہ بیچ میں ہی گاڑی راستے میں نہ روک دے۔ یار میں ویسے کیسے چلاؤں گاڑی؟ سڑک کو دیکھو کہ اپنے پاس حسین پیکر کو میرے بس سے باہر ہے، میں دونوں میں سے بس ایک کام کر سکتا ہوں۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ بیچ جنگل میں اچانک اس طرح گاڑی کا روک دینا زرشے کو پریشان کر گیا تھا۔ زراور کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز گاڑی چلائیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جنگل کتنا خطرناک ہے اور آپ نے گاڑی بھی سڑک پر روک دی ہے، یہاں تو دور دور تک کوئی گاڑی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ جنگل خطرناک ہو سکتا ہے لیکن زراور کو کون سمجھائے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں یہ جنگل کتنا خطرناک ہے اور کتنا نہیں۔ میں گاڑی چلا سکتا ہوں یا میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے میں ڈرائیونگ پر کانسنٹریٹ نہیں کر پاؤں گا، تمہیں اتنا خوبصورت لگنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ عجیب ضدی انداز میں کہنے لگا۔ دلہنیں تو خوبصورت لگتی ہیں، شاہ پلیز چلے نا، یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتی ہوں، میں یہ ساری جیولری اور میک اپ صاف کر لیتی ہوں، یہ تو ٹھیک رہے گا نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زراور نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا لڑکی؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ یہاں میں تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں محسوس کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں اور تم یہ سب کچھ اتارنے کی بات کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہارا یہ حسین روپ میں نے پوری طرح اپنی نظروں میں بھی نہیں بسایا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک چادر لے لیتی ہوں اپنے اوپر، نہ میں آپ کو نظر آؤں گی اور نہ ہی آپ کو پریشانی ہوگی۔ اس کی بات کو سمجھنے کے بعد اس نے ایک اور حل نکالا تھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، تمہیں دیکھے بنا تو میں بالکل گاڑی نہیں چلا پاؤں گا، تم میری دلہن ہو، مجھے اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے فوراً اس کا آئیڈیا کینسل کر دیا تھا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ آخر یہ آدمی اس سے چاہتا کیا تھا؟ تو پھر میں کیا کروں جس سے آپ کی پریشانی تھوڑی کم ہو سکے، وہ ہم اس گھنے جنگل سے نکل سکیں؟ آخرکار اس نے اس سے پوچھنا بہتر سمجھا تھا، جس پر زراور نے مسکراتے ہوئے اپنی ایک انگلی اپنے لبوں پر رکھ کر اسے اس مسئلے کا حل بتایا تھا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ اس آدمی سے شرافت کی امید کر کیسے سکتی تھی؟ آخر یہ وہی تھا جو پہلے زور زبردستی سے اس سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی بہت مضبوطی سے جوڑ چکا تھا۔ یہ آدمی کبھی بھی اس کے لیے کوئی بھی آسانی پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ تنہائی ملے تو آپ کو موقع چاہیے ہوتا ہے، اور اب ہم 1 گھنٹے کے سفر کر رہے ہیں تو آپ اتنی شرافت سے، اتنے سکون سے گاڑی چلا کیسے رہے ہیں؟ لیکن میری ایک اور بات کان کھول کر سن لیں، میں کچھ بھی نہیں کرنے والی، میں یہاں سے سیدھی فارم ہاؤس جاؤں گی اور آپ مجھے شرافت سے لے کر جائیں گے، جب بنا کچھ بھی الٹا سیدھا سوچے اور فی الحال کے لیے اپنا یہ رومانٹک موڈ آف کریں اور گھر چلے۔ ایک تو پہلے ہی یہاں ڈر ڈر کر میری جان سوکھ رہی ہے اور اوپر سے آپ کو رومانٹک دورے پڑ رہے ہیں۔ وہ اسے بنا مزید کسی بھی طرح کی بے باکی کا موقع دیتے اچھی خاصی باتیں سنا گئی تھی۔ زراور تو اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے بیوی، تم تو پہلے دن ہی بیوی والا روپ جما رہی ہو، اچھی کٹے گی تمہارے ساتھ۔ تو یہاں چھت پر بیٹھا ہے اور میں ہر جگہ تجھے تلاش کر رہا ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ شناور ناراض دادا جان سے ہے نا، عنایت سے تو نہیں؟ اس کی ناقدری کیوں کر رہا ہے؟ وہ اسے ہر طرف ڈھونڈنے کے بعد چھت پر آیا تھا اور اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ زراور کے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ زراور کے جانے کا دکھ سب کو تھا، لیکن آج اس کی دلہن بھی تو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے زراور کو گئے۔ عنایت اسے کمرے میں چھوڑ کر واپس آ گئی تھی اور اب تک شناور کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔
عنایا اس کی بہت لاڈلی تھی، وہ اس کی ناقدری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی اور یہ یہاں پر بھائی کا دکھ منا رہا تھا۔ اس کے جانے کا دکھ تو اسے خود بھی بہت تھا، لیکن اگر زراور اس بات کو اتنا سیریس نہیں لے رہا تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ خود بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دادا جان وہ خود جلد اسے معاف کر کے واپس بلا لیں گے۔ دادا جان کی اس سے محبت کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اور پھر وہ مکرم کو کہہ کر گیا تھا کہ جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے دادا جان کے سامنے یہ موضوع نہ چھیڑا جائے، اور جب وہ خود ان سے بات کریں گے۔ ان کا مطلب وہ نہیں جانتا تھا جو دادا جان سمجھے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شناور ان سب باتوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ زراور کو بھی گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ کمرے میں ہی جا رہا تھا، میں نے سوچا تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا کھاتا ہوں، اب کمرے میں ہی جاؤں گا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جو رات کے 1 بجا رہی تھی۔ زراور تقریباً 9 بجے کے قریب گھر سے نکلا تھا، اسے یہاں بیٹھے 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ اسے جانا چاہیے تھا۔ عنایا یقیناً اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ معصوم کہاں اپنے اور اس کے رشتے کے تقاضے کو سمجھتی تھی، وہ تو اب تک اپنے اور اس کے تعلق کو بدلے کا رشتہ سمجھ رہی تھی۔ اس کی سوچ غلط تھی، لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد شناور کا اتنی آسانی سے شادی کے لیے مان جانا اس کے دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں لا سکتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ عنایا کے ساتھ اس رشتے کو اس نے پورے دل سے جوڑا تھا۔ شروع میں ان دونوں کے رشتے میں کچھ بدمزگی پیدا ہوئی تھی، لیکن اسے یقین تھا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ عنایا کے چہرے کی رونق کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے لڑتی تھی، اس سے بدمزگی کرتی تھی، اسے الٹے سیدھے جواب دیتی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بدلے میں 4 سال پہلے جب اس کے ساتھ بات کرتی تھی تو بالکل فری ہو کر کرتی تھی، اسے کسی بات کا ڈر یا خوف نہیں ہوتا تھا، بالکل آج کی طرح۔ لیکن بیچ میں آئے یہ 4 سال ان دونوں میں عجیب طرح کا تکلف پیدا کر گئے تھے جو شناور آہستہ آہستہ ختم کر دینا چاہتا تھا، اور اب اسے اس بات کا بے حد سکون بھی تھا کہ اس کی عنایا بالکل ویسی ہی ہے جیسی 4 سال پہلے تھی۔ وہ مکرم کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ جب سیڑھیاں اترتے ہی باہر ہال میں دادا جان کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ اگنور کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اسے دادا جان کی پکار کی آواز سنائی دی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اسے پکار رہے تھے، اس سے بات کرنا چاہتے تھے، اور وہ جیسے ان سے بات کر لے گا اس کا دل چاہا کہ غصے سے چہرہ پھیر کر نکل جائے، لیکن یہ بدتمیزی ہو سکتی تھی اور وہ دادا جان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے منہ بنا کر ان کے سامنے پیش ہو گیا۔ جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے کھڑا احسان کرنے والے انداز میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ جب سے آیا تھا ان دونوں کے رشتے کی تلخی اب تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ کبھی شناور اپنے پرانے انداز میں واپس آ جاتا تھا اور کبھی اپنے لاڈ اٹھانے والے دادا سے ناراضگی بھلا کر پرانا شناور بن جاتا تھا، لیکن آج تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا تھا۔ آج اس کے پاس ان سے ناراض ہونے کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ، 4 سال پہلے انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، اور آج وہ زراور کو گھر سے نکال چکے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں شناور، تم بہت بدلحاظ اور بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ اگر ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم تمہیں یہ ساری بدتمیزی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ جتنے تم پیارے ہو اتنے ہی ہمیں باقی سب لوگ بھی پیارے ہیں، اور آئندہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لاڈ پیار کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو اور یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولنے پر آئے تو پھر بولتے ہی چلے گئے، جیسے آج وہ بھول چکے تھے کہ ان کا روٹھا ہوا پوتا 4 سال کے بعد نہ صرف گھر واپس آیا تھا بلکہ اب تک ان سے ناراض تھا۔ آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دادا جان، کیونکہ ویسے بھی میں یہاں سے جانے والا ہوں، مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے اصولوں کے ساتھ رہیں، میں اور عنایا صبح ہوتے ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جس طرح سے زراور کو نکالا ہے نا آپ نے، اسی طرح سے ہمیں بھی نکال دیں۔ وہ بھی لحاظ سائڈ پہ رکھے بولا تھا تو دادا جان نے سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ بس کرو شناور، اگر ہم تمہاری ضد کو مان رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں تمہارے گھر چھوڑ کر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو 1000 بار جاؤ، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، بلکہ اس بار اگر تم جاؤ گے تو یہ دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ کیا سمجھ کے رکھا ہے تم نے ہمیں؟ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کرتے پھرو۔
ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اس گھر کے طور طریقوں کو اپناؤ، اور اگر نہیں رہنا تو چلے جاؤ یہاں سے۔ ہماری عنایا تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے نا اٹلی جا کر رہنے کا، تو ہماری طرف سے 1000 بار جاؤ اور ہم سے ہر رشتہ، ہر تعلق توڑ کر جاؤ۔ جس طرح سے ہم نے زراور کو 4 سال کے لیے خود سے لا تعلق کیا ہے، اسی طرح سے تم ہمیں زندگی بھر کے لیے خود سے لا تعلق کر جاؤ۔ وہ اتنے غصے سے بولے تھے کہ شناور جو اتنے مزے سے انہیں باتیں سنا رہا تھا، اس کی زبان پر تالا لگ گیا تھا۔ ہم تمہاری ہر ضد، ہر بات کو مانتے ہیں، کیونکہ تم ہمارے سب سے لاڈلے پوتے ہو، ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تمہاری ہر ضد پوری کی ہے ہم نے، اس لیے نہیں کہ تم ہمیں دھمکیاں دینے پر آ جاؤ۔ تمہیں جانے کا شوق ہے تو شوق سے جاؤ، اب ہم نہیں روکیں گے، لیکن جانے سے پہلے عنایا کو طلاق دے کر جانا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بغیر عنایا بھی تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی، اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے عنایا کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ اسے حقیقت دکھا رہے تھے اور وہ جانتا تھا یہ سب کچھ حقیقت تھی۔ عنایا کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی وہ اسے پسند کرتی ہے۔ پیار محبت جیسے لفظوں کی اس کی دنیا میں، دماغ میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ 4 سال پہلے بھی چاکلیٹ اور آئس کریم کھانے والی بچی تھی، اور 4 سال بعد بھی وہ چاکلیٹ اور آئس کریم کی ہی دیوانی۔ اس سے زیادہ تو اسے چاکلیٹ آئس کریم پسند تھی۔ اور دادا جان جیسے آج اس کا بھرم رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ سنانے پر آئے تو پھر سناتے ہی چلے گئے۔ اس کی کسی بات کو سنایا، پھر اس کی کسی بات کو اہمیت دینا انہوں نے ضروری ہی نہیں سمجھا۔ اس کی کسی بات کو سننا یا اس کی کسی بات کو اہمیت دینا انہوں نے ضروری ہی نہیں سمجھا۔ بس بہت ہو گیا، آپ ایک نمبر کے چیٹر ہیں، اپنی باری پہ ہر بات منوا لیتے ہیں، اور جب ہم بچوں کی باری آتی ہے تو ہمیں اس طرح سے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے آپ جانیں کہ بات کر رہے ہیں نا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے مجھے چیٹ کر رہے ہیں نا، مجھے آزما رہے ہیں، سب جانتا ہوں میں۔ یہ وہ کمینہ آپ کو ٹرین کر کے گئے ہیں، اسی لیے آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن میں بھی بدلہ لوں گا، میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گا۔ جائیں۔ وہ کمینہ یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن پھر بھی آپ کے دماغ پر اسی کی حکومت چلتی ہے، اسی کی پڑھائی ہوئی پٹیاں چل رہی ہیں۔ یہاں ہم 4 سال کے بعد گھر واپس آئے تو کوئی ہماری کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ وہ کھوتا جاتے جاتے بھی اپنا کام کر گیا، جاتے جاتے بھی وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کر گیا۔ جانتا ہوں میں یہ سب کچھ اس نے کہا ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے کریں، اور خبردار جو آپ نے مجھ سے میری بیوی الگ کرنے کی بات کی، 4 سال کے بعد ملی ہے مجھے میری بیوی، اور وہ کھوتا۔ بس کرو لڑکے، کب سے تم ہمارے پوتے کے بارے میں بول رہے ہو؟ اگر ہم برداشت کر رہے ہیں تو اسے ہماری کمزوری نہ سمجھو۔ وہ بے حد غصے سے دھاڑے تھے۔ اب وہ اپنے پوتے کے بارے میں کچھ سننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اسے گھر سے نکال کر بڑے سکون میں تھے۔ وہ پیر پٹکتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ دادا جان بھی گردن اکڑا کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ سیڑھیوں سے اترتا مکرم زراور کو داد دیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرہ کھولا، سوچا تھا اس وقت حسین دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوگی اور شاید اس کا انتظار بھی کر رہی ہوگی، اس سے شرما رہی ہوگی۔ ایک بات پر تو اس کا پکا یقین تھا کہ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پہلی نظر بیڈ کی طرف ڈالی تھی، جہاں پر اپنی دلہن کا حسین سراپا لیے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ اس کی سوچ تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ دلہن کے روپ میں تھی، لیکن بیٹھی ہوئی نہیں بلکہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور گہری نیند میں تھی۔ ہاتھ میں چاکلیٹ تھی جو اس نے ابھی تک کھولی نہیں تھی۔ شاید وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہی ہوگی، لیکن چاکلیٹ کیوں نہیں کھائی، یہ سوال دماغ میں ضرور آیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شیئر تو نہیں کرنے والی تھی یہ چاکلیٹ، اس نے سوچا، لیکن پھر اپنی سوچ پر لعنت بھیج دی۔ اس کے ساتھ اپنی چاکلیٹ شیئر کرے گی، وہ تو اس کے ساتھ اپنی چاکلیٹ ریپر بھی شیئر نہ کرے، یہ تو پھر اپنی ایک پوری چاکلیٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کیا، بچوں کی طرح اس نے اتنی سختی سے پکڑ رکھی تھی کہ اگر وہ مزید زور لگاتا
ہے یقیناً اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر پایا۔ اس نے آہستہ سے اس کے گلے میں موجود بھاری زیور نکالا تھا جو شاید اس کی نیند کو بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جھمکے اس نے بہت احتیاط سے الگ کیے تھے، پھر ساری پنس ایک ایک کر کے اتار کر اس نے اس کا دوپٹہ اس کے جسم سے الگ کر کے رکھا تھا۔ ایک ہی پوزیشن میں اتنی دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے تھکاوٹ تو ایک عام سی بات تھی۔ اس کے جسم سے بھاری دوپٹہ الگ کیا تو وہ پرسکون سی ہو کر سیدھی ہوئی، آنکھیں اب تک بند تھیں۔ یقیناً یہ سب اتارنے کے بعد وہ ریلیکس ہوئی تھی۔ ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے لے کر جانے ہی والی تھی کہ اس نے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کافی بھاری نوکدار سی انگوٹھی تھی جو اس نے اتارنا بہتر سمجھا، ورنہ یقیناً وہ اپنے چہرے پر اچھا خاصا بڑا زخم لگا لیتی۔ کافی بے احتیاطی سے کام لیتی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ایک ایک کر کے چوڑیاں نکالی تھیں، جبکہ دوسرے ہاتھ کی چوڑی اسے رہنے دی کیونکہ اس کا ہاتھ بند تھا اور ہاتھ میں چاکلیٹ تھی۔ وہ ساری چیزیں اٹھا کر اس نے سنبھال کر الماری میں رکھی اور چینج کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اسے بیڈ پر سکون سے سوئے ہوئے دیکھا اور اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، اپنے تمام تر جذبات کا قتل کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر لائٹ آف کر دی۔ رات تقریباً 11:30 بجے کے قریب وہ فارم ہاؤس پہنچے تھے۔ گاڑی باہر روکتے ہوئے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ مکرم نے سارا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ تو بہت بڑا گھر ہے، ہم یہاں پر رہیں گے۔ وہ گھر کے باہر گاڑی رکنے پر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ جی جانو، ہم یہاں ہی رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ آہستہ سے اس کے سینے پر سرک چکی تھی جب اچانک اس کے سامنے سے نمودار ہوتے آدمی نے ان دونوں کو بھکلانے پر مجبور کر دیا۔ یہاں کسی کے ہونے کے کوئی چانس نہیں تھے، تو ایسے میں اچانک کسی کا سامنے آنا ان دونوں کو حیران کر گیا تھا۔ زرشیں تو باقاعدہ چیخ گئی تھیں، جبکہ وہ خود اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا تھا جو ان دونوں کو اس رومانٹک موڈ میں دیکھ کر چہرہ پھیر گیا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس کی اجازت سے اندر آئے ہو؟ زراور اس سے پوچھنے لگا تھا کہ کہیں وہ کوئی چور تو نہیں تھا۔ جناب، مجھے مکرم سر نے بھیجا ہے گھر کی صفائی کرنے اور نگرانی کرنے کے لیے۔ میں بس دیکھ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک سے ہو گیا ہے نا، اور پھر آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر کی چابی آپ لوگوں کو دے سکوں؟ معاف کیجیے گا، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ چابی وہیں سائڈ پر رکھتا باہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ زراور نے دور تک اسے گھورا تھا اور پھر پیچھے سے آواز لگائی، اب جب تک تمہاری ضرورت نہ ہو تب تک یہاں مت آنا۔ جب مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں مکرم کو کہہ کر تمہیں بلا لوں گا، تب تک اپنی شکل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا موڈ کافی خراب ہو گیا تھا، جبکہ زرشیں اب تک اپنا دل سنبھالے کھڑی تھی۔ یقیناً اس آدمی کو کوئی جن یا بھوت ہی سمجھ رہی تھی۔ جان، وہ انسان تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آؤ چلتے ہیں۔ وہ پیار سے اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے اندر کی طرف لے جانے لگا، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی۔ ڈارلنگ، اب کمرے میں چلو اور کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اس کا کندھے پر ہاتھ رکھے اسے اندر لے کر جا رہا تھا، جبکہ زرشیں بار بار باہر پورے گھر میں نظر دوڑا رہی تھی۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی اور بھی نہ نکل آئے، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے کے اندر لے گیا تھا، جبکہ کمرے کو دیکھ کر جہاں زراور کے لبوں پر گہرا تبسم بکھرا تھا، وہیں زرشیں نے شرما کر نگاہیں جھکا لی تھی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زمین سے راستہ شروع ہوتے ہوئے بیڈ تک جا رہا تھا، اور یہ راستہ گلاب کی پتیوں سے بنایا گیا تھا۔ اس راستے سے شروع سے لے کر اینڈ تک ان کی سائڈوں پر موم بتیاں لگائی گئی تھیں جو کہ اس وقت جل رہی تھیں۔ شاید وہ آدمی یہی کام کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ جبکہ زراور نے اپنا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے اسے اچھا خاصا سنا دیا تھا، حالانکہ
اسے ٹپ دینی چاہیے تھی، آخر اس نے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دی تھی۔ لگتا ہے وہ آدمی یہاں اس کام کے لیے آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ کافی زیادہ روڈ بیہیو کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کل اسے بلا کر اسے اس کام کے لیے اسپیشل انعام دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چومتا شرارت سے بولا تھا، جبکہ اب تک نگاہیں جھکائے اس کے ساتھ چل رہی تھی اور زراور اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، یوں ہی تو نہیں اس کے حسن کا دیوانہ ہوا تھا، کچھ تو خاص تھا اس میں۔ دلہن کے حسین رخ میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی اور زراور اپنے ہر انداز میں زرشے کے لیے بے پناہ چاہت لیے ہوئے تھا۔ اور اب تقریباً صبح کے 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا شوہر اس کے آس پاس کہیں پر بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنا حلیہ درست کر کے دروازے تک آئی تھی۔ باہر جھانک کر دیکھا کہ اسے زراور کہیں نظر نہیں آیا، ہاں لیکن اس کا بیگ وہیں الماری کے پاس پڑا تھا، شاید وہ گاڑی سے نکال کر لے آیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے واش روم میں گھس گئی تھی اور پھر فریش ہونے کے بعد اس نے اپنے بال سکھائے۔ اسے لگا تھا کہ زراور واپس آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا، اب تک واپس نہ آیا۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک سے خود پر اوڑھتی آہستہ آہستہ نیچے کی جانب آ گئی تھی، جب اسے کچن سے برتنوں کی آواز آئی۔ اندر کون ہو سکتا تھا؟ کیا اندر زراور تھا؟ اگر کوئی اور ہوا تو نہیں، اسے اندر نہیں جانا چاہیے، اس نے سوچا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ کچن کے دروازے تک آئی تھی، لیکن اسے کچن میں جلدی جلدی کھانا بناتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹماٹو سوس سے اس نے بڑی ہی محبت سے بریڈ پر ہارٹ کی شیپ بنائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بہت محبت اور دھیان سے 2 چائے کے کپ ٹرے میں رکھتا شاید بیڈ روم میں جانے والا تھا۔ یہ اہتمام اس کے لیے کیا گیا تھا سمجھنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کرتی وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ زراور ایک بہت ہی زیادہ خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا شوہر تھا، اور یہ بات اسے آج نہیں پتہ چلی تھی، بلکہ اس بات کی گواہ وہ پہلے ہی دن سے تھی۔ وہ ناشتہ لے کر کمرے میں آیا تو زرشے سکون سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگا۔ جانو، آپ نیچے آ ہی گئی تھی تو تھوڑا سا میری ہیلپ کروا دیتی ناشتہ بنانے میں۔ یہ کون سا طریقہ ہے، شوہر کام کرے اور بیوی آرام کرے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ٹیبل کے قریب لاتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ اس کا معصوم سا حسن اسے بری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی کہ وہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ آپ ناشتہ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو میرا وہاں کوئی کام نہیں، اس لیے میں اوپر آ گئی۔ وہ شاہانہ انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے سامنے پلیٹ رکھ کر چائے کا کپ اپنے قریب کر چکی تھی۔ ناانصافی ہے بیوی، ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سے ناشتہ بنوا کر میں نے آپ کو تو پرفیکٹ کر دیا ہے، لیکن میں ان سب کاموں میں بالکل زیرو ہوں۔ وہ تو سوچا کہ میری بیوی کا پہلا دن ہے اور رات کو کافی تھک بھی گئی ہے تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، ورنہ یہ سب کچھ کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ کا شوہر کافی غریب ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس کوئی ملازمہ خاص بھی نہیں ہے جو اس کے لیے ناشتہ بنائے گی۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ شرما کر نگاہیں جھکا گئی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے ہی اپنی ملازمہ خاص کو اپنی بیگم بنا دیا ہے، تو اب اس کی سزا تو آپ کو ملے گی نا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو ہم تیار ہیں جناب اپنی بیوی کے ایک ایک ناز نخرے کو اٹھانے کے لیے۔ آج تو کیا، ہم تو ہمیشہ جان ہتھیلی پر رکھے آپ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، بس آپ ہمیں معاوضہ اچھا دیجیے گا۔ معاوضہ؟ جی کہیے، کیا معاوضہ چاہیے آپ کو؟ زرشے نے بڑے سخی دل سے اسے کچھ دینے کا سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔
وہ بھلا اس سے کیا مانگ سکتا تھا، لیکن ایک بات تو وہ سوچ چکی تھی، آج وہ جو بھی مانگے گا وہ اسے ضرور دے گی۔ اس چیز کا وعدہ اس نے خود اپنے آپ سے کیا تھا، اب میں کچھ مانگوں گا تو تم پھر سے نخرے دکھانے پر آ جاؤ گی۔ تو زرشے نے گھور کر اسے دیکھا، وہ اس آدمی سے شرافت کی امید کیسے کر سکتی تھی؟ اس کا انداز بالکل سیریس تھا۔ زراور نے کہا لگایا، اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر عجیب بھاری سا بوجھ محسوس کیا۔ اس نے پہلے تو سمجھنے میں ہی اچھا خاصا وقت لگا دیا تھا، لیکن جب اسے احساس ہوا وہ دونوں آنکھیں بند کیے سکون سے اپنا بازو اس کے نازک سے وجود پر رکھ کے گہری نیند میں تھا۔ اس کی پہلی نظر سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ پر پڑی تھی، اور اس کی چاکلیٹ بالکل محفوظ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ چھین کر کھا نہ جائے، لیکن زرشے کہتی تھی کہ چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے نکالنا آسان نہیں، بے شک وہ نیند میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنی بہادری پر خود کو داد دی تھی، ابھی مرنا نہیں چاہتی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، وہ اس کو چھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ شناور نے آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھا۔ پھر مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی اور مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کیا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کے ایک بار پھر سے سونے پر وہ اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگی تھی، لیکن عجیب انسان تھا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اونچی آواز میں دادا جان کو پکارنا شروع کر دیا، جس پر فوراً بھونکلا کر اٹھا اور اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بیوقوفانہ حرکت کر رہی ہو تم؟ آواز نیچے چلی گئی تو کیا سوچیں گے سب لوگ؟ فی الحال تو میں تم سے بہت سارے حساب پورے کرنا چاہتا ہوں۔ رات کو ہماری ویڈنگ نائٹ تھی، تمہیں کس نے سونے کی اجازت دی تھی؟ جب میں کمرے میں آیا تو تم گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، جبکہ تمہیں کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے انتظار میں یہاں بیڈ پر بیٹھی رہو، اور میں آپ کی طرح آوارہ نہیں ہوں، ایک اچھی بچی ہوں جو ٹائم پہ سوتی ہوں اور ٹائم پر جاگتی بھی ہوں۔ آپ کو ایسی غلط فہمی کیوں تھی؟ میں آپ کا انتظار کروں گی، مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا، تھک بھی گئی تھی، میں آپ کے لیے اپنی نیند خراب کروں گی، اور ویسے بھی کل میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو سونا تو بنتا ہے۔ خیر اب بہت ہو گیا، اٹھیں۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی تھی، کل میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ ساری رات بھی ایسی ہی پیاری لگوں، لیکن آپ تو ایک نمبر کے جیلس پرسن، میری خوبصورتی برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے میری جیولری اور دوپٹہ اتار کر رکھ دیا آپ نے، لیکن ابھی تو آپ کو اور بھی جیلس ہونا ہے کیونکہ کل ولیمہ ہے اور میں اتنی پیاری لگوں گی کل بھی، بلکہ کل تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بڑے مزے سے بول رہی تھی، مطلب کل پھر وہ اس کے ہوش اڑانے کا مکمل تیاری کر چکی تھی۔ اور کیا اسے سچ میں لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے حسن سے جیلس ہوتا ہے؟ اس لڑکی کی سوچ اتنی عجیب کیوں تھی؟ کیا وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی، یا ابھی تک اسے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سمجھایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر شناور کی کشتی تو ڈوبی، وہ اتنا مطلبی ہرگز نہیں تھا کہ اپنے چند پل کے سکون کے لیے اسے بے سکون کر دے۔ اسے پہلے اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی تھی، اور وہ جانتا تھا یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اٹھ گئے آپ؟ میں کب سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مگزم کی آنکھ آج کافی دیر سے کھلی تھی، وہ کل کافی تھک گیا تھا، اسی لیے امریش نے خود اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اور کتنی دیر اس کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی؟ ارے تم جگا دیتی، مجھے کتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی تمہیں بھوک لگی ہوگی، اتنی دیر تمہارے لیے بھوکا رہنا ٹھیک نہیں ہے، بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا، نہیں اتنی بھی کوئی خاص بھوک نہیں لگی ہوئی، نیچے جانے کا سوچ رہی تھی، پھر کل رات سے گھر کا ماحول بھی کچھ عجیب سا ہے، مجھے اکیلے جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس لیے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ امریش نے مسکرا کر اس کی پریشانی دور کی تھی۔
کل اس کی وجہ سے ایک بار پھر سے یہ گھر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے زراور گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یقیناً زراور بھی غلط تھا، لیکن اس کی غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی جتنی بڑی سزا اس کو دی گئی تھی۔ لیکن یہ بات اس کو اپنے باپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ کیا ہوا جان، تم باہر کیوں نہیں چل رہی؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں بھوک نہیں لگی؟ وہ دوسری بار کمرے میں واپس آیا تو اسے بستر میں گھسے دیکھ کر وہ دوبارہ کہہ چکا تھا نیچے ناشتہ کرنے کے لیے، لیکن انائش ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ مجھے نہیں جانا نیچے، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ کیا فائدہ نیچے جا کر، کون سا وہاں کوئی ہوگا؟ زرشے اور زراور بھائی تو گھر چھوڑ کر چلے گئے اور شناور بھائی اور عنایا آج گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ شادی کے ان چند فنکشنز میں وہ ان لوگوں کے کافی قریب آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں چھپی غلط فہمی کی برف پگھل رہی تھی، جس کی اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ وہ سب لوگ اس کے لیے اہمیت رکھنے لگے تھے، وہ ان سب کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ اس بات کو لے کر وہ بھی کافی پرسکون تھا، لیکن کل رات جو کچھ بھی ہوا اس پر وہ اداس ہوئی تھی۔ دکھ تو اسے بھی ہوا تھا زراور کے گھر چھوڑ جانے کا، لیکن کل جو زراور نے جاتے جاتے شناور کو کہا تھا کہ اس کے بعد شناور کے جانے کے تو کوئی چانس نہیں تھے، لیکن دادا جان سے اپنی ناراضگی وہ خوب ظاہر کرنے والا تھا، اس بات کا اسے اندازہ تھا۔ شناور کسی کی بات آسانی سے مان جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے خوب نخرے دکھاتا اور پھر اگر اس کا دل راضی ہو تو وہ اپنی رضامندی دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا شناور چپ ابھی بھی نہیں بیٹھے گا، وہ دادا جان کو تنگ کرنے کے لیے الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ میری جان، شناور اور عنایا کہیں نہیں جا رہے، دادا جان شناور کو کہیں نہیں جانے دیں گے اور تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بابا کو یہ بات سمجھائیں گے کہ ان کی سوچ غلط ہے اور وہ خود دادا جان سے بات کریں گے۔ بابا کو لگتا ہے کہ مخزن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ زراور نے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ اگر عنایا مخزن کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اب پرسکون ہو کر گزار سکتی ہے، اسے مخزن کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تو ممکن ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ دادا جان کا ماننا ہے کہ مخزن کی وجہ سے عنایا کی زندگی ڈسٹرب ہوئی ہے، اور یہ بات کہیں نہ کہیں سچ بھی ہے۔ اس کی وجہ سے عنایا ڈسٹرب ہوئی ہے اور وہ نارمل نہیں ہو پا رہی ابھی تک۔ اگر تم چاہتی ہو کہ زرشے اور زراور گھر واپس آ جائیں تو تمہیں عنایا کے دل سے مخزن کا ڈر نکالنا ہوگا، کیونکہ جس دن وہ نارمل ہو گئی اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مخزن کی غلطی اگر قابل قبول بن گئی تو زراور کو واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ انائش کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے یہ بات سمجھانے کے لیے اسے انائش کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ لڑکی کدھر بھاگ رہی ہو؟ وہ عنایا کو تیار ہو کر باہر نکلتے دیکھ اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ بھاگ رہے ہوں گے میرے دشمن، میں کیا ڈرتی ہوں آپ سے؟ آپ کو دیکھ کر بھوک لگ گئی، میں نیچے جا رہی ہوں، بھوک لگی ہے، مجھے ناشتہ کرنا ہے، میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے اسے باقاعدہ دھکا دے رہی تھی۔ میں نے کب کہا مجھ سے ڈر رہی ہو؟ خیر ساتھ میں چلیں گے۔ اس طرح سے منہ اٹھا کر پہلے ہی دن لڑکی باہر نہیں نکلتی کمرے سے، اتنا تو پتہ نہیں ہے تمہیں، اور آئی بڑی دلہن بن کر بیٹھنے والی۔ شناور نے اس کو سمجھاتے ہوئے اپنا ماتھا پیٹا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پچھلی بے عزتی کا حساب برابر بھی کیا تھا۔ آپ نے تو دلہا بننے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، بتائیں مجھے اس طرح سے نہیں نکلتے، چلے ہیں اور ساتھ چلے ہیں۔ اتنا بھی کوئی بڑا پرابلم نہیں تھا کہ آپ میرے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ سیدھے کہتے نا کہ بچے اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے، شرم آ رہی ہے، تم ساتھ چلو، ایم ہے بس۔ وہ اسے احسان کرنے والے انداز میں ساتھ چلنے کو کہہ رہی تھی۔ شناور کا دل چاہا کہ اس کی
ساری عقل ٹھکانے لگا دے، لیکن یہ لڑکی پورا کا پورا عجوبہ تھی۔ اگر وہ اسے کچھ کہتا تو وہ نہ جانے بات کو کیا سے کیا بنا دیتی۔ اس کا سوال مشرق ہوتا تھا، وہ جواب مغرب دیتی تھی، وہ اس کی سوچوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے نیچے اکیلے جانے میں بالکل ڈر نہیں لگتا محترمہ، سارے لوگ نیچے میرے اپنے ہیں، لیکن نیچے جاتے ہی ہم ناشتے کی ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، ہم گھر پر ناشتہ نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ اب چلو نیچے۔ وہ اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تو پتہ نہیں کتنی دیر سے اپنی بھوک کو کنٹرول کیے بیٹھی تھی، اس کی اپنی بات پر اچھی خاصی غصہ ہو گئی۔ ایک تو صبح اٹھتے ہی اسے اتنی زور کی بھوک لگی تھی کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی، اور اس کا یہ نویلا شوہر اپنے ہی رولز بنا رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے مسٹر شناور شاہ، اور میں نیچے جا کر ناشتہ کروں گی۔ اگر آپ نے اپنی ناک اونچی رکھنی ہے اور ناشتہ نہیں کرنا تو مت کریں، میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اپنے پیٹ کے لیے اپنے شوہر سے ناطہ توڑ چکی تھی۔ ارے بیوقوف لڑکی، میں تمہیں کس طرح سے سمجھاؤں؟ ہم گھر پر ناشتہ نہیں کریں گے مطلب ہے کہ باہر جائیں گے۔ اس نے غصے سے اپنا ماتھا پیٹا۔ اچھا، اس نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر اسے دیکھتے ہوئے بس یہی ایک لفظ کہا تھا، جیسے وہ اس سے کسی بڑی بیوقوفی کی توقع کر رہی تھی۔ اس اچھا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اس کے اچھا کو اچھا خاصا لمبا کھینچتے ہوئے پوچھا۔ اچھا کا مطلب اچھا ہی ہوتا ہے، برا تو ہونے سے رہا۔ سمجھ میں نہیں آتی اتنی ذرا سی بات۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں ناشتہ جا کر زراور بھائی اور زرشی کے ساتھ کریں گے، لیکن آپ نے میرا اتنا سارا وقت ضائع کر دیا، سیدھے سے بات بتا نہیں سکتے تھے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ لفظوں کو اتنا ضائع کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اسے اتنا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب ہم چلیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میرے پیٹ میں چوہے کبڈی کھیل رہے ہیں۔ آپ کی شکل اتنی اچھی ہے نہیں جسے دیکھ کر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بھوک بھول جاؤں۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلتے ہوئے اس سے بول رہی تھی، جبکہ شناور منہ کھولے اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی اتنی باتیں کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہا تھا، برداشت کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ جانتا تک نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اپنا دوپٹہ ٹھیک سے سر پر اوڑھ رہی تھی، ساتھ ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کسی طرح کا میک اپ اس نے بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ بے شک وہ پہلے دن کی دلہن تھی، لیکن پھر بھی بے حد سادگی سے باہر نکلی تھی، اور اس کے چہرے بان کی خوبصورتی تھی۔ چلو یار، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، شناور نے چاہت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔